حضرات محترم، بزرگان دین، معززین، جتنی بھی کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس ساری کائنات کے خالق ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ کہہ رہے ہم نے 7 آسمان پیدا کیے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اس طرح 7 زمینیں پیدا کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ کے خالق ہم ہیں، اس سب کچھ کے خالق ہم ہیں۔ اور پھر انسان کو پیدا کیا، اس میں غور و فکر کر کے ہماری ذات کو سمجھے، ہماری ذات سے تعارف کے لیے انبیاء کا سلسلہ پیدا کر دیا۔ انبیاء آتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، انبیاء آتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، اور جب لوگوں نے انبیاء کی بات کو نہ سمجھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو غرق کر دیا۔ جتنی بھی قومیں غرق ہوئی ہیں، جتنی بھی قومیں تباہ ہوئیں، جن کے اوپر عذابات آئے، وہ قومیں اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ یہ جتنی بھی آسمانی آفتیں آتی ہیں، یہ آفات سماویہ کیوں آتی ہیں؟ آفات سوال ہے، آفات سماویہ کیوں آتی ہیں؟ آسمان سے آفتیں کیوں اترتی ہیں؟ اس لیے اترتی ہیں کہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہمارے اعمال میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے، انسانوں کے اعمال میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پھر آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، پھر آسمان سے مصیبتیں اترتی ہیں، پھر آسمان سے پریشانیاں تیروں کی طرح برستی ہیں۔ اللہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین خشکی اور تری میں جتنا فساد پیدا ہوتا ہے وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، انسانوں کے اعمال بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی تو بارش نہیں برستی، پرندے تک بھی پیاسے مر جاتے ہیں، اعمال انسانوں کے غلط ہوتے ہیں۔ اور کبھی بارشیں اس قدر اتر آئیں کہ سیلاب کی صورتیں اختیار کر جائیں، وہ بھی انسانوں کے غلط اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر ہم سوال کریں جی یہ آفات سماویہ کیوں آئیں، تو ہمارے سائنسدان زلزلے کی صورتیں کچھ اور بتائیں گے۔ جس زمین کے اندر پلیٹیں کسی ہوئی ہیں، زمین کے اندر پلیٹوں کا نظام ہے، جب پلیٹیں آپس میں حرکت میں آتی ہیں تو زمین پہ زلزلے آ جاتے ہیں۔ پوچھا رکیں گے کیسے؟ کہتے رکنے کا سائنس نے کوئی تصور پیش نہیں کیا کہ یہ زلزلے آ تو گئے ہیں، زمین کی پلیٹوں میں حرکت آئی ہے، زلزلہ آ گیا، لیکن رکے گا کیسے؟ سائنسدانوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، جی پتہ نہیں کیسے رکے گا۔ ماہرین فلسفہ کہیں گے جی اس وجہ سے زلزلہ آ گیا، اس وجہ سے آ گیا، اور کہیں گے جی یہ سیلاب کیوں آ گیا۔ تو ہر ایک رائے پیش کرے گا، ہم ان کی راہوں کو سب کو مانتے ہیں، کسی سے کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ جی ٹھیک ہے، ڈیم ٹوٹ گیا ہوگا تو پانی کا سیلاب آ گیا، کوہ سلیمانی سے نیچے کی طرف آیا، ساری بستیاں لے کے چلا گیا، مانتے ہیں ساری باتیں۔ لیکن یہ ظاہری اسباب ہیں، ظاہر پہ ایسا، ظاہر میں ایسا، ظاہر میں ایسا، لیکن کچھ چیزیں جو باطن میں جن پہ ہماری نظر نہیں جاتی، کچھ باطنی اسباب ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ ظاہری طور پہ تو مانتے ہیں، جب ہم نے قرآن پہ نظر ڈالی تو باطنی اسباب سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قوموں کو غرق کیا، کتنی قوموں پہ طوفان آیا، جتنی قوموں پہ تیز و تند ہوائیں چلیں، جتنی قوموں کو آسمان پہ اٹھا کے پھینک دیا گیا، اعمال بد کی وجہ سے، ان کے اعمال کے بد کی وجہ سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ کیا تو ہمیں یہ نظر آیا کہ جب تم اپنی پٹڑی سے ہٹ جاؤ گے تو پھر یہ آفتیں آ جائیں گی۔ رسول اللہ کے فرامین سے یہ باتیں نظر آئیں، پچھلی قوموں کو غرق اعمال بد کی وجہ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، بڑے اونچے درجے کے نبی ہیں، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف کے مطابق 950 سال زمانہ تبلیغ ہے۔ کتنا بھائی؟
950 سال مارے مارے، ایک کے پیچھے دوسرے کے پیچھے تیسرے کے پیچھے، لوگ بات ہی نہیں سن رہے۔ 950 سال گزر گئے بھائی، اپنے لیے ہم دن میں 9 مرتبہ بھی نہیں مانگ سکتے، وہ 950 سال تک ایک ایک کے پیچھے پھر۔ اور پھر لوگوں نے کیا کیا، جب نوح علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھتے تو نوح علیہ السلام کو جب آتا ہوا دیکھتے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کپڑے اٹھا کے منہ پہ ڈال لیتے، نوح نظر نہ آئے۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، نوح کی آواز نہ آئے۔ واستکبروا استکبارا، نوح علیہ السلام کو دیکھ کے تکبر کرتے دیکھتے۔ اور بھئی جب نوح علیہ السلام تھک گئے پھر عرض کی، یا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ 950 سال کی تبلیغ میں 82 لوگ مسلمان ہیں، لا تذر علی الارض، اے اللہ اب زمین کو ان سے پاک کر دے جو تیرے نبی کی توہین کریں اور ذلیل کریں۔ نوح علیہ السلام کو بڑے عجیب جملے کہا کرتے تھے وہ۔ اور بھائی نوح علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ ذلت اتنی، بات سنتے نہیں مانتے نہیں، حد درجہ مجھے ذلیل کرتے ہیں، لا تذر علی الارض، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین کے اوپر کافروں کا بیج بھی مٹا دے، ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح کشتی بناؤ، کشتی بناؤ، تجری بِأَعْيُنِنَا، ہم وحی کی روشنی میں کشتی بنوائیں گے، 3 منزلہ بنائیں گے، اتنی 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 تفصیلات ساری بتائیں، ایسی بناؤ ایسی بناؤ۔ نوح علیہ السلام کشتی لے کے بیٹھ گئے بنانے، اور وحی کی روشنی میں بنا رہے۔ قوم والے آگے، لو پینے کے لیے پانی نہیں، چاروں طرف خشک پہاڑ ہیں، پانی کہاں سے آئے گا؟ نوح کشتی کہاں چلاؤ گے؟ ہم تو تمہیں پہلے دیوانہ کہتے تھے، اب تم دیوانے والی حرکتیں بھی کر رہے ہو، نعوذ باللہ۔ تو نوح علیہ السلام ولا تخاطبنی فی الذین ظلم، اللہ پاک نے فرمایا ان بے ایمان بیوقوفوں کی باتوں پہ زیادہ توجہ نہ دینا، اور مجھ سے ان کے بارے میں سوال بھی نہ کرنا، تم کشتی بناؤ۔ کشتی بن گئی، اے اللہ بن گئی، یہ 3 منزلہ تیار ہو گئی، اتنی بڑی میں نے کشتی بنا لی ہے، وحی کی روشنی میں بنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب عذاب آئے گا وفارت النور، ایک تمہیں ہم علامت بتا دیں گے کہ پانی سے چشمے ابلیں گے زمین سے۔ جب پانی سے زمین سے چشمے ابلنا شروع ہو جائیں تو بھئی اپنے ساتھ جتنے مسلمان ہیں، جتنے بھی تم پہ ایمان لانے والے ہیں، ان سب کو کشتی میں سوار کر لینا، سب کو بٹھا لینا، جوڑا جوڑا بٹھا لینا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی۔ پھر وہ فارت تنور، تنور ابلنے لگا، تنور جس پہ روٹیاں لگاتے ہیں نا، آگ نکلتی ہے، اس میں سے پانی نکلا، اور پانی نکلا بھائی، وہ پانی پھیلنے لگا۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ وقت آ گیا، فرمایا آ جاؤ بھائی، بابا کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، جس کسی نے بچنا ہے کشتی میں سوار ہو جائے۔ 82 لوگ مسلمان ہوئے، باقی جتنے جانور تھے ان کا جوڑا جوڑا بٹھا لیا۔ جب جوڑا جوڑا بٹھایا تو بھئی اس وقت ابلیس بھی آیا، شیطان بھی آیا، اور شیطان گدھے کی دھن کے ساتھ لٹک کے آیا۔ جب گدھا کشتی میں چلنے لگا، سوار ہونے لگا، تو دونوں قدم اندر رکھ دیے، پچھلے دونوں باہر کر دیے، اور اندر نہیں آ رہا تھا۔ نوح علیہ السلام کو بذریعہ وہی معلوم ہوا کہ ابلیس بھی آ رہا ہے۔ فرمایا کہ گدھے سے کہنے لگے اگرچہ تمہارے ساتھ شیطان بھی ہو، تم اس کو بھی ساتھ لے کے آؤ۔ پھر گدھے نے چھلانگ لگائی، نوح علیہ السلام کی کشتی میں چلا گیا۔ اللہ شیر بھی آ گیا کشتی میں، یہ شیر آ گئے تو سارے سہمے سہمے رہیں گے اس سے، یہ تو شیر ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، اس پہ سارے سہمے رہیں گے۔ حیات الحیوان کے نام سے ایک کتاب ہے، علامہ کمال الدین دمیری کی لکھی ہوئی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ نے شیر کے اوپر بخار طاری کر دیا، اور بخار ایسا طاری کہ ساری زندگی کے لیے بخار ڈال دیا شیر کے اوپر، ہمیشہ شیر بخار میں رہتا ہے۔ اے اللہ یہ چوہے بھی آگے، یہ چوہے بھی آگے، یہ تو کشتی میں سوراخ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بلی کو پیدا کر دیا جو ان کو ڈرا کے دھمکا کے رکھے، یہ سارے آگے۔ اور پھر کیا ہوا، اللہ نے آسمان کو حکم دیا پانی اتار، زمین سے کا اپنا پانی نکال، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی چلنے لگی، اور بیٹا سامنے آیا کنعان، بیٹے سے کہنے لگے یا بنی ارکب معنا، اے پتر بابا کے ساتھ سوار ہو جا، آپ بچ جائے گا، آج بچ جاؤ گے، وگرنہ آج بچنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو بیٹے نے کہا سآوی الی الجبل، بابا آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، پہاڑوں پہ چل جاؤں گا، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، پہاڑ کی اونچی چوٹیوں پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں آ سکتا، آیا بھی تو بابا
آپ کی کشتی تک آئے گا۔ یاسمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی اور اونچی جو ہے نا وہ کئی ہزار فٹ بلندیوں کے اونچے اونچے فلک بوس پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں آسمان سے لگ رہی، بابا میں وہاں تک چلا جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اوے پتر لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی نہیں بچ سکتا الا من رحم، مگر جس پہ آج میرا اللہ رحم کرے گا۔ آج کوئی نہیں بچ سکتا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک دم پانی کی لہر آئی اور بیٹے کو اٹھا کر وہ پھینکا۔ نوح علیہ السلام ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام پکار اٹھے، اے اللہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ پاک نے آواز دی انہ لیس من اہلک عمل غیر صالح، نوح یہ تیرا نہیں ہے، تیرا نہیں ہے، تیرے وہ جو کشتی میں بیٹھ چکے ہیں، اس کے اعمال غیروں والے ہیں، اب مجھ سے سوال نہ کرنا جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ نہ ہو۔ بیٹا غرق ہو گیا اور پانی آ گیا، پھر کشتی چلی، لوگ ایک ماں نے اگر اس دن اللہ کسی کو بچاتا، اس دن اگر اللہ کسی پر رحم کرتا، اس دن اگر اللہ کسی پر رحم کھاتے، ایک ماں اپنے بچے کو لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھی، پانی چٹانوں سے ٹکرایا، ٹکراتے ٹکراتے بلندیوں تک اور پہاڑوں کے برابر آیا، ماں نے بچے کو اٹھایا اور یوں آسمان کی طرف کر دیا۔ میں بے شک ڈوب جاؤں، میں بے شک غرق ہو جاؤں، لیکن یہ بچہ بچ جائے۔ ماں نے بچے کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے، لیکن وہاں تک بھی پانی آیا اور موجوں میں ماں اور بیٹے کو غرق کر دیا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی نہیں بچے گا، صرف وہی بچے گا جس پہ اللہ رحم کریں گے، جس کو میرے اللہ بچانا چاہیں گے، وہ ہو گیا۔ 3 بندے علماء نے لکھا ہے، ایک غار میں چلے گئے، ایک پہاڑ کے غار میں چلے گئے کہ ہم یہاں پر آج عذاب سے بچ سکتے ہیں، یہاں عذاب نہیں آئے گا، پانی نہیں آئے گا، غار کے منہ بند کر دیے گئے۔ پھر میرا اللہ تو اللہ ہے نا بھائی، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اللہ الصمد اس کو کہتے ہیں۔ علامہ علوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں 11ویں صدی کے اندر سب سے بڑی قرآن کی تفسیر لکھی گئی، اس کا نام ہے روح المعانی، عربی زبان میں کیا نام ہے بھائی؟ روح المعانی، 11ویں صدی میں لکھی گئی، یہاں سے رکھو تو وہاں تک 30 جلدیں ہیں اس کی۔ امام علوسی نے لکھا ہے اللہ الصمد لم يحتاج الى شيء وكل شيء يحتاج الیہ، جو کسی کا محتاج نہ ہو، ساری کائنات جس کی محتاج ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو کسی کا محتاج نہ ہو، ساری کائنات، پیر بھی، پیغمبر بھی، ولی بھی، اولیاء بھی، غوث بھی، ابدال بھی، بادشاہ بھی، فقیر بھی، مزدور بھی، مالدار بھی، ہر ایک جو اس کے سامنے آ کے جھک جائے اسے اللہ کہتے ہیں۔ تینوں بندے غار میں چلے گئے کہ یہاں پانی نہیں آئے گا، غار کا منہ بند کر دیا گیا، پانی سے حفاظت ہو جائے گی، لیکن اللہ تینوں کا پیشاب جاری کر دیا، تینوں کا پیشاب کھول دیا اور تینوں کو اپنے پیشاب میں غوطے دے دے کر مار دیا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی نہیں بچ سکتا۔ کون بچے گا بھائی آج؟ الا من رحم، جس پہ آج اللہ رحم کریں گے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی چلی اور چلتے چلتے وجودی واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پہ جا کر رک گئی اور پھر وہاں سے غالباً 6 مہینے کے بعد پانی نیچے اترا۔ نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا، کوے نے بدمعاشی کی، پھر یہ دیکھ کے نہیں آیا، یہ مردار لاشوں پہ آ کے گرنے لگا، اس لیے اس کے اندر ایک پھٹکار پیدا کر دی، ہر وقت ڈرا ڈرا رہتا ہے۔ پھر اللہ نوح علیہ السلام نے ایک جو ہے نا وہ کبوتر کو بھیجا اور کبوتر نیچے سے پیغام لے کے آیا، زمین پہ بیٹھا، اس کے دونوں پیروں پہ گیلی کیچڑ لگی، برابر واپس اڑ کے گیا کشتی میں جا کر، اور نوح علیہ السلام نے دیکھا ہاں یہ جو ہے نا بھائی صحیح خبر لے کے آیا، زمین پہ اب خشکی آ گئی ہے۔ پھر نیچے اترے، جب نیچے اترے پھر آسمان اللہ نے حکم دیا تو بھی رک جا، تو بھی رک جا، زمین سے کہا پانی کو نگل جا، زمین کا پانی واپس گیا، آسمان کا پانی رک گیا، پھر پوری زمین میں دوبارہ امن، پھر انہی سے ساری انسانیت دوبارہ چلی۔ تو معلوم یہ ہوا پہلی قومیں جو غرق ہوئی اپنے اعمال بد کی وجہ سے، ان کے اوپر جو آسمان سے پانی برسا اعمال بد کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، آج کے ماہرین کہہ رہے ہوں گے جی اس وجہ سے سیلاب آ گیا،
اس وجہ سے یہ آ گیا۔ یہ ظاہری طور پہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن باطن میں بھی دیکھو، روحانی طور پہ بھی دیکھو، جب اللہ کی نافرمانی ہو تو معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 قومیں دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ قوم عاد کو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا عَاتِيًا، قوم عاد جن کے قد 100 فٹ 150 فٹ لمبے قد تھے جن کے، اور جب وہ چلتے تھے کھجور کا تنا بغل میں دبا کے اکھاڑ کے پھینک دیا کرتے تھے، اور یوں کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور زمین پہ کون ہے، ہم سے طاقتور کون ہے؟ جن کے قد وتنحتون الجبال بیوتا فارہین، جو رہنے کے لیے مکانات پہاڑوں کو، جن پہاڑوں کی چوٹی آسمان سے لگی ہوتی تھی، ان پہاڑوں کو کھود کھود کے رہنے کے لیے مکان بناتے تھے۔ ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے بنے ہوئے ہیں، وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، اتنے بڑے طاقتور تھے، اور پھر کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے؟ فارسلنا، جب قوم عاد نے، قوم سمود نے حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی، پھر اللہ نے کیا کیا؟ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا عاتیا، اللہ کہہ رہے ہم نے پھر ہوا بھیجی۔ ہوا کیا بھیجی؟ سید المرسلین امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے ہوا بھیجی، انگوٹھی کے نگینے کے برابر اپنے خزانوں میں سوراخ کیا تھا، انگوٹھی کے نگینے کے برابر سوراخ کیا، اپنے خزانے سے اتنی سی ہوا چھوڑی، اور ہوا جب آئی تو پھر ہوا نے جنگلوں کا رخ کیا، پورے جنگل یوں اٹھا لیے اوپر، پھر وہاں سے شہروں کا رخ کیا، پورے شہر کو یوں اٹھا لیا، اور پھر جو لوگ پہاڑوں کے غاروں میں رہتے تھے، ہوا نے یوں زور مارا، اور ہوا اپنے دباؤ سے لوگوں کو باہر کھینچ کے لائی، اور پھر یوں فضا میں اٹھایا، اور فضا میں اٹھا کے یوں گھمایا، اور گھمانے کے بعد پھر آپس میں ٹکرایا۔ جب آپس میں ٹکرایا، ان کے بھیجے نکل آئے، دماغ نکل آئے، اعضاء بکھر گئے، ساری قوموں کو بکھیر دیا، پورے اعضاء کو بکھیر دیا، اور پھر 7 دن 8 دنوں کے بعد جب ہوا رکی، پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کیا کہہ رہے تھے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے؟ اللہ کہہ رہے ابھی تو میں نے ہوا چھوڑی ہے، اور ہوا کے خزانوں کے دروازے نہیں کھولے، ابھی تو میں نے انگوٹھی کے نگینے کے برابر سوراخ کیا ہے، اور تمہیں ہوا نے اٹھا کے ملیا میٹ کر دیا۔ قوم لوط آئی، قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو انتہائی رسوا کیا، اور ان کے اعمال انتہائی بد تھے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، لوط علیہ السلام تنگ آ گئے، اے اللہ ان سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا راتوں رات ہجرت کر جا، صبح کو ہم ان کو پکڑنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، فرشتے انسانی صورت میں، ابراہیم علیہ السلام نے کھانا دیا، کھانا کھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً بھونا ہوا گوشت لے کے آئے، اور فرشتوں نے ہاتھ روک لیا۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا، جو کسی کا کھانا نہ کھائے اس کے ارادے غلط ہوا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر گئے، ان کے تو ارادے غلط ہیں۔ انہوں نے کہا جی انا رسول ربک، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں لوط کی بستی کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، وہاں تو میرا بھتیجا ہے، ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط بھی رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے نحن اعلم، ہم زیادہ جانتے ہیں تم سے، ہمیں پتہ لوط بھی رہتے ہیں، اور انا منجوک واہلک، ہم لوط کو بھی بچا لیں گے اور اس کے اہل کو بھی بچا لیں گے۔ لوط علیہ السلام سے ہجرت کا حکم ہو گیا، رات ہوئی، اور الصبح من القریب، صبح قریب ہے، رات کو لوط علیہ السلام نکلے، صبح جبرائیل علیہ السلام نے یوں فرشتے نے آ کے یوں پوری بستی کو اٹھایا، اور اٹھا کر آسمان پہ لے گئے۔ جب آسمانوں پہ لے گئے تو اس بستی کے بولنے والے مرغوں کی آواز بھی فرشتے سن رہے تھے، یوں آسمانوں پہ لے گئے، پھر بستی کا رخ نیچے کرنے کے بعد جب چھوڑا مصومۃ حجارۃ من طین، پھر اللہ پاک نے فرمایا اب پتھر برساؤ۔ پتھر، بعض علماء نے لکھا ہے پتھروں پہ نام بھی لکھا ہوا تھا کس کس کے بھیجے پہ لگے گا جا کر۔ یوں ساری قوم کو پھر ہلاک کر دیا۔ فرعون آیا، فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا رب کون ہے؟
مجھ سے بڑا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم میں ایک غوطہ دیا، بحر قلزم میں ایک غوطہ دیا، پھر کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، آمنت برب موسیٰ و ہارون، آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ اس سے پہلے 90,000 بچوں کا قاتل تھا، 90,000 بچے بنی اسرائیل کے ذبح کیے اس نے۔ یہ قوم کا ظالم شخص ہے۔ ان فرعون علا فی الارض یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، عورتیں زندہ رکھتے تاکہ مسلمانوں کی بہو بیٹیاں اس زمانے کے بنی اسرائیل کے فرعونیوں کے کام کاج کریں، ان کا بستر زینت بنے، اور ان کے بچوں کو ذبح کر دو تاکہ ان کے اندر آزادی کی قید، آزادی کی سوچ ختم ہو جائے۔ پھر جب ایک غوطہ لگا، ایک آمنت برب موسیٰ و ہارون، اللہ نے کیا کہا؟ الآن، اب ایمان لا رہے، وقد عصیت، اس سے پہلے نافرمان تھا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، آج تیرے جسم کو میں محفوظ کر دوں گا۔ لمبا زمانہ بحر قلزم میں رہا، بحر قلزم نے اس کی لاش کو اٹھا کے باہر پھینکا اور اٹھا کے میوزیم میں رکھ دیا گیا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو بچا لوں گا، کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیہ، تاکہ رہتی دنیا کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے۔ قوم نوح کو غرق کیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو، سب کو برباد کر دیا، قوم لوط کو، اور ان تمام کو غرق کرنے کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، قرآن کے اس جملے پہ غور فرمائیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا، وہاں پانی آیا تو گناہوں کی وجہ سے، وہاں فرشتے نے چیخ مار کے کلیجے پھاڑ دیے گناہوں کی وجہ سے، وہاں ہوا چھوڑ کے برباد کر دیا گیا گناہوں کی وجہ سے، فرشتے نے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا گناہوں کی وجہ سے، فرعون کو غرق کر دیا گناہوں کی وجہ سے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو پکڑا ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، قرآن سمجھیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اتنوں کو غرق کر کے، اتنوں کو تہ تیک کر کے، اتنوں کو برباد کر کے اللہ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ارے انسانوں، اللہ ظالم نہیں ہے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ سارے کے سارے خود ظالم تھے۔ انہوں نے ظلم کیا میرے نبیوں کا مذاق اڑا کر، انہوں نے ظلم کیا وحی کا مذاق اڑا کر، انہوں نے ظلم کیا نبوت اور رسالت کی گستاخی اور توہین کر کے، انہوں نے مذاق کیا میرے عذاب کو چیلنج دے کر، انہوں نے انبیاء کی توہین کر کے میری ذات اور رحمت کو للکارا، پھر میں نے ان کو پکڑا ہے۔ ایسے میں نہیں پکڑتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، حدیث شریف میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی امت کے اوپر وہ وقت آئیں گے، وہ وقت لائیں گے کہ جب یہ امر بالمعروف کو چھوڑ دے گی، امر بالمعروف کو، بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دے گی اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دے گی۔ یضرب بعض قلوبہم ببعض، پھر تمہارے دل آپس میں ایک دوسرے پہ مار دیے جائیں گے، پھر ایسے لعنت پڑے گی جیسے پچھلی قوموں پہ لعنت پڑی۔ حدیث شریف میں آتا ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ جب قیامت سے قریب میری امت میں یہ بیماریاں پیدا ہو جائیں، جب قیامت سے پہلے میری امت کے اندر یہ گناہ پیدا ہو جائیں، جب یہ گناہ ہوں گے، پھر آسمان سے بارشیں بھی اتریں گی جو غرق کرنے والے ہوں گی، پھر آسمان سے زلزلے بھی آئیں گے، پھر سرخ آندھیاں بھی چلیں گی، پھر طوفان بھی آئے گا، اور پھر انسانوں کی شکلیں بھی سور اور خنزیر میں بدل دی جائیں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ ان فی امتی، میری امت میں، فی آخر الزمان، آخر زمانے میں، مسخت، شکلیں بدلیں گی، لوگوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، کوئی خنزیر اور کوئی بندر بن جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہم المسلمون، وہ مسلمان ہوں گے جن کی شکل
خنزیر میں بدلے گی، جن کی شکل بندر میں بدل دی جائے گی، اللہ کے نبی وہ مسلمان ہوں گے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ نعم، ہاں ہاں، یشہدون ان لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہوں گے، وانی رسول اللہ، مجھے رسول بھی مانتے ہوں گے، پھر اللہ کے نبی ویصومون، وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، فما بالہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی پھر ان کی شکلیں کیوں بدلیں گی؟ جو اللہ کو بھی مانے، لا الہ الا اللہ پڑھے، رسول اللہ کو بھی مانے اور روزے بھی رکھے، پھر اللہ کے نبی شکلیں کیوں بدل دی جائیں گی؟ اور شکل بھی خنزیر میں، شکل بھی بندر میں، کونوا قردۃ خاسئین وجعلناہم القردۃ والخنازیر، کسی کو خنزیر کسی کو بندر، اللہ کے نبی یہ کیوں ہوگا؟ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں اپنا اپنا تھرمامیٹر ہاتھ میں رکھ لینا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے اندر بیماری کیا لگے گی، ان کے اندر کیا آ جائے گا؟ ان کے اندر بھائی المعازف والقائنات، وہ عادی ہو جائیں گے گانے گانے کے، وہ عادی ہو جائیں گے گانے سننے کے، والمعازف والقائنات، وہ عادی ہو جائیں گے بے حیا عورتوں کا ناچ دیکھنے کے، وہ ناچ دیکھنے کے، ناچ کروانے کے، گانے کے اور گانا گانے کے عادی ہو جائیں گے، وہ شربو، اور شراب کے عادی ہو جائیں گے، وہ شراب کے عادی ہو جائیں گے، یشربون الخمر، وہ شراب پیئیں گے بغیر اسم، سموہا بغیر اسم، شراب کا نام بدل کر، شراب کا لیبل کچھ اور لگا کر، نام بدل کے شراب کو، ہوگی وہ شراب لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ نام بدل دیے جائیں گے، نام بدل دیے جائیں گے، وہ گائیں گے بھی، ناچیں گے بھی اور شراب کے بھی عادی ہوں گے۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا باتو علی شرابہم، رات کو شراب، رات کو زنا، رات کو بدکاری، رات کو میوزک، رات کو گانے سنتے سنتے، ناچتے گاتے گاتے شراب میں سو جائیں گے اور اسی نشے کی حالت اور لت پت میں وہ گر جائیں گے، اور جو فَأَصْبَحُوا، جب صبح ہوگی تو کوئی خنزیر ہوگا، کوئی بندر بن چکا ہوگا، کوئی خنزیر ہوگا اور کوئی بندر بن چکا ہوگا۔ بنی اسرائیل نے، ان کو روکا گیا تھا نبی کی نافرمانی سے، روکا گیا تھا شریعت کی نافرمانی سے، وہ نہ رکے، پھر 3 دن کو مہلت دیے گئے، نہیں 3 دن کے بعد ان کی شکلیں بدلی، شکلیں بدل گئی، کوئی خنزیر بنا، کوئی بندر بنا۔ جب صبح کو اٹھ کے دیکھا تو کوئی تو خنزیر تھے، کوئی تو بندر تھے، اور ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ رو بھی رہے تھے، اچھا یہ ماں ہے، یہ تایا ہے، یہ چچا ہے، یہ باپ ہے، یہ فلانا، یہ فلانا، یہ خنزیر اور یہ بندر بن چکا ہے، دیکھ کے روتے بھی تھے ایک دوسرے کو۔ 3 دن کے بعد سب کو مار دیا گیا تھا۔ ڈارون کا نظریہ غلط ہے۔ جو ڈارون یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ انسان بندر سے بندر سے انسان بنے اور ترقی کرتے کرتے بندر سے دوبارہ انسان، یہ ڈارون کا نظریہ غلط ہے۔ ہم بندر نہیں تھے، وہ بندر ہوگا، ہم تو آدم کی اولاد ہیں۔ ان کو جو بندر بنایا گیا تھا، جو ان کو بندر بنایا اعمال کی وجہ سے، اور ان کو سب کو مار دیا گیا تھا، کوئی بھی نہیں بچا ان میں سے، ان میں کوئی بھی نہیں بچا۔ اس لیے محترم بھائیوں، میرے پیغمبر نے کو پیشین گوئی کی ہے، میرے رسول نے فرمایا تھا یہ غرق ہونے کے معاملات اعمال بد کی وجہ سے آئیں گے، لہذا جہاں پہ اور صورتیں اختیار کر رہے ہو بچاؤ کی، جہاں پہ اور صورتیں اختیار کر رہے ہو، احتیاطی تدابیر کو اپنا رہے ہو، شریعت اجازت دے رہی ہے، لیکن ایک روحانی تدبیر بھی ہے، اللہ کے دربار میں آ جھکو، پچھلی زندگی پر معافی مانگو، سچے دل سے معافی مانگو، آئندہ کے لیے کوئی گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرو، پکا عزم کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بھائی الزکوٰۃ مغنما، لوگ زکوٰۃ کو اپنے اوپر ٹیکس سمجھیں گے، تاوان سمجھیں گے، یہ حکومتی ٹیکس ہے، حکومتی تاوان ہے، اور وَنُعَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا اطاع الرجل امرأة، لوگ بیوی کی اطاعت کریں گے، عق امہ، ماں کو دھکے دے کر اور اولڈ ہاؤسز میں جمع کروا دیں گے، یتیم خانوں میں۔ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان ہے۔ لا الہ الا اللہ کو اوپر بنائیں، لا الہ 20 لاکھ لوگوں نے قربانی دی، کس لیے دی؟ کہ ماں کی عزت کی جائے گی اس ملک میں،
باپ کو سلام کیا جائے گا اس ملک میں، باپ کو عزت دی جائے گی اس ملک میں، لیکن یہ ملک بھی دوسرے ملکوں کی طرح مجبور ہو کر اولڈ ہاؤسز بنا رہا ہے۔ جو مسلمان اپنے ماں باپ کو نہ سنبھال سکیں وہ حکومتی خرچے پر یہاں اولڈ ہاؤس میں جمع کروا جاؤ، یہاں کروا جاؤ۔ یہ مسلمانوں کے منہ پہ تماچا ہے۔ جو مسلمان اپنے ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے بوڑھے ہو کے، یہاں جمع کروا جاؤ، یہاں کروا جاؤ جمع، اور ایک دو ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد آ کے بس دیکھ جانا ہیں زندہ ہیں ابھی۔ مسلمانوں کا کلچر یہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکاۃ شریف میں روایت ہے، اور بھی کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف صبح اٹھ کے محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی وَإِن رَأَيْتَ مِئَةَ مَرَّةٍ، اگر کوئی 100 دفعہ دیکھے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب، میرے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ عطا میرے پیغمبر نے پیشین گوئی کی کہ یہ حالات ایسے کیوں آئیں گے، اس لیے آئیں گے تم نے باپ ماں کو دھکے دے دیے، ماں کو کہا کہ بھونک نہیں۔ ماں، ایک تابعین کا قافلہ گزر رہا تھا، لوگوں کا قافلہ گزر کے جا رہا، ایک قبر کھلی اور قبر کے اندر سے گدھے کی آوازیں آ رہی تھی۔ قبر کا وہ لوگ وہاں پہ رک گئے کہ دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ جب دیکھا گیا تو وہاں سے گدھے کی آوازیں آ رہی ہیں اور بڑے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ معلوم کہ کس کی قبر ہے؟ بتایا کہ جی وہ فلاں بستی میں فلاں بندے کی قبر ہے۔ لوگ چلتے چلاتے گھر آئے، اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کے کون سے اعمال تھے جو قبر سے گدھے کی آواز آ رہی ہے؟ تو بیوی نے کیا کہا؟ ایک دن شراب پی کے آیا تھا۔ کیا پی کے آیا تھا بھائی؟ شراب۔ لوگ آتے مسئلہ پوچھنے، جی شراب پی ہوئی تھی، بیوی کو طلاق دے دی، ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ تو وہی بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے شراب پی کے آیا تھا، ماں نے دوپٹے اتار کے سامنے رکھ دیا، پتر میرے دوپٹے کی لاج رکھی، آج کے بعد تو شراب نہیں پیے گا، آج کے بعد تو غلط لوگوں میں نہیں بیٹھے گا، غلط گیدرنگ نہیں کرے گا، غلط لوگوں میں نہیں جائے گا۔ تو وہ تو شراب کے نشے میں دھت تھا، اور کہنے، اور جب ماں نے دوپٹہ دیا، ہاتھ جوڑے، بھائی ماں تو ماں ہے نا بھائی، ماں تو ماں ہے نا بھائی، ہاں قربان جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اکبر، میں نماز کی نیت باندھ چکا ہوتا، میں نماز کی نیت باندھ چکا ہوتا اور نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں آمنہ زندہ ہوتی اور مجھے آواز دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی فرماتے ہیں میں نماز توڑ دیتا، میں نماز توڑ دیتا، اپنی ماں کی آواز سنتا۔ یا اولڈ ہاؤس میں جمع کروایا جا رہا ہے، یا اولڈ ہاؤس میں جمع کروایا جا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعدیہ آئی رضی اللہ عنہا، حضرت سعدیہ آئیں، لوگوں کو پتہ نہیں تھا سعدیہ کون ہے۔ جب حضرت سعدیہ آئیں، میرے پیغمبر کی جوانی کا عالم تھا، حضرت سعدیہ رضی اللہ عنہ آئیں، یہ بڑھاپے میں جا چکی، حضور علیہ السلام نے کندھے سے کملی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یوں کملی یوں اپنے کندھے سے اٹھائی اور فوراً نیچے بچھایا، اماں آ جائیے، بٹھایا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے جس کو اتنی عزت دی جا رہی ہے، اور سامنے عاجز ہو کے بیٹا اماں اماں کہہ رہے ہیں۔ بعد میں بتایا یہ وہ ماں ہے جس نے مجھے بچپن میں لوریاں دی ہیں، جس نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ وہ ماں تو زندہ نہیں، وہ تو قبر میں جا چکی ہے، لیکن یہ زندہ ہے، جو اس کو عزت دینی تھی میں اس کو بھی دے رہا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا زلزلے کیوں آئیں گے، سیلاب کیوں آئے گا، آفتیں کیوں اتریں گی؟ اس لیے اتریں گی اقا امہ، ماں کی نافرمانی ہے، بیوی کی پوری اطاعت ہے، بیوی کی محبت میں آ کے ماں کو دھکے دیے گئے، اس کا رچ جے ماں رہے گی یا میں رہوں گی، مینو رکھنا تو ماں نو کڑ، جے ماں نو رکھنا تو مینو کڑ دے، مینو چھڑ دے۔ یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہے، ماں چلی جاؤ چلی جاؤ، اور ماں کہاں جائے گی بھائی؟ بڑھاپے میں اس کی جوانی تیرے اوپر گزر چکی ہے، جوانی وہ گزار چکی ہے، باپ موجود نہیں تھا، ساری زندگی لوگوں کے برتن مانج مانج کے تیرا پیٹ پالا، تجھے بڑا کیا، آج بیوی کی محبت میں آ کے کہہ رہا کسی اور کے ہاں چلی جائے۔ میرے بھائیو، آسمان نہیں گرتا، زمین نہیں پھٹتی، ان حالات میرے پیغمبر نے فرمایا اس وجہ سے آئیں گے زلزلے کہ لوگ ماں کو دھکے دیں گے۔ ادنا صدیقہ، اپنا دوست آیا، دوستوں کے لیے لوگ باہیں کھولیں گے، ادنا صدیقہ، گلے سے لگائیں گے، اقصا اباہ، باپ کو دیکھ کے راستے بدل جائیں گے، وہاں اس لیے زلزلے آئیں گے۔ پھر آگے میرے نبی نے فرمایا بھائیو یاد رکھنا، دل کی تختیوں پہ لکھ لینا، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر جھگڑے ہوں گے،
مسجدوں میں جھگڑے ہوں گے، مسجدیں دنگا فساد کی جگہ بن جائیں گی۔ جہاں امن کا درس ہونا تھا، جہاں سے پوری دنیا کو امن بانٹنا تھا، وہاں ایک ادھر گروہ بیٹھا ہوا، وہ ادھر بیٹھا ہوا، اس کے بیٹھا، مجھے امام پسند نہیں، مجھے یہ پسند نہیں، مجھے وہ پسند نہیں، مجھے یہ پسند، یہ 1 منٹ لیٹ آیا ہے، 2 منٹ لیٹ آیا، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف۔ اللہ کے بندو، یہ مسجد ہے، یہاں سے امن پھیلنا ہے، اور تم نے یہاں سے نفرتیں شروع کر دی۔ یہ کیا میرا پیغام، زلزلے اس لیے آئے، تم نے مسجدوں کی بے حرمتی کی ہوگی، مسجدوں کے تقدس کا خیال نہیں کیا ہوگا۔ اور بھائی مسجد چودراہٹ کے لیے نہیں ہوتی، مسجد عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے سجدہ کرو، جتنی باتیں کر سکتے کرو، پھر چپکے سے چلے جاؤ۔ تم سے چندے کی اپیل بھی نہیں کی جاتی۔ ہمارے ساتھی کہہ رہے چندے، میں نے کہا جب تک اس سے نکل رہا ہے ہم مسجد کا بل دیتے رہیں گے، جس دن بل نہیں دیا جائے گا میٹر کاٹ دیں گے، ہم تارے کاٹ دیں گے، کوئی بات نہیں، بغیر پنکھے کے رہ لیں گے، لیکن یہاں فساد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عبادت کی جگہ عبادت ہونی چاہیے۔ یہاں پہ جو 10 روپے مسجد میں ڈال جائے وہ آگے چودراہٹ کرتا ہے، خدا کا خوف کرو، اپنے 10 روپے واپس لے جاؤ، واپس لے جاؤ۔ ہمیں ایسے 10 روپے نہیں چاہیے جو سینکڑوں لوگوں کی عبادت کا بیڑا غرق کر جائے، ہمیں نہیں چاہیے ایسے پیسے۔ ہمیں وہ پیسہ چاہیے جو لگا دے اور بعد میں کہ ہمارا نام بھی نہ لینا، بس دل میں دعا کر دینا، اللہ میری منتیں اور میری مرادیں اپنے خزانوں سے پوری کر دے۔ میں نے کہا شکریہ، ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ تو مسجدوں میں فساد ہوگا قیامت۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا وَصَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قوموں کے سردار وہ بنیں گے جو فاسق ہوں گے، اور لیڈر ان کو بنایا جائے گا جو سب سے ذلیل انسان ہوگا۔ پھر میرے پیغمبر نے کیا فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيَانُ وَالْمَعَازِفُ، پھر تمہارے اندر رنڈیاں، تمہارے اندر ناچنے والی گانیوں والوں کو فروغ ہوگا، عزت داروں کو ذلیل کیا جائے گا، اور ان ناچنے والیوں کو عزت دیا جائے گا۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا فَانْتَظِرُوا عِنْدَ ذَلِكَ، جب یہ وقت آ جائے رِيحًا حَمَرًا، سرخ آندھیاں چلیں گی، طوفان آئیں گے، بارشیں برسیں گی، سیلاب آئے گا، لوگوں کے گھر سوتے سوتے بہہ جائیں گے، سینکڑوں بچے نظر ہو جائیں گے، سینکڑوں بچے پانی میں بہہ جائیں گے، سینکڑوں مائیں سسکیاں بھر بھر کے مر جائیں گی، سینکڑوں بوڑھے، سینکڑوں جوان پانی کی نظر جن کی لاشیں بھی نہیں ملیں گی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ریحًا حمرا وزلزلۃ، پھر زلزلے آئیں گے، زلزلے آئیں گے، اور زلزلے آ کر نظام بدلے گا، اور پھر خسفاً ومسخاً، پھر لوگوں کی شکلیں بدلیں گی، پھر زندہ لوگ زمین میں نیچے دھسا دیے جائیں گے، پھر زندہ آسمان سے پتھر برسیں گے، اور پھر ایسے مصیبتیں گریں گی۔ ادھر دیکھنا میری طرف، پھر ایسے مصیبتیں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو، تسبیح کا ایک دھاگا ٹوٹ جائے تو موٹی لائن سے گرتے چلے جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ایک کے بعد 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 ایک ایک موتی گر، ایسے ہی آسمان سے آفتیں گرتی رہیں گی، تمہاری زندگیاں گزارنا دو بھر اور مشکل ہو جائے۔ پھر کیا کریں؟ 2 باتیں عرض کرتا ہوں، پھر کیا کریں؟ پھر کیا کریں؟ سائنس نے کہا زلزلے آئیں، رکنے کا علاج نہیں۔ ہندو والے کہتے ہیں، ہندو مذہب والے کہتے ہیں ساری زمین کو 2 بیلوں نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا، وہ ایک سین سے دوسرے سین پہ جب چینج کرتا ہے تو زلزلے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر رکے گا کیسے؟ کہتے پتہ نہیں کیسے رکے گا۔ پھر کیسے رکیں گے؟ سیلاب کیسے رکیں گے؟ زلزلے کیسے رکیں گے؟ چلو سیدہ عائشہ کے دروازے پر، جس نے میرے پیغمبر سے سنا تھا کہ زلزلے آئیں، مصیبتیں آئیں، آفتیں آئیں، سیلاب آئیں، تو کیسے رکیں گے؟ پھر کیسے رکیں گے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پاک پیغمبر نے فرمایا سچی توبہ کرنا رک جائیں گے، سچی توبہ کر لینا رک جائیں گے، گناہوں سے ریورس ہو جانا رک جائیں گے، گناہوں سے پکی معافی مانگ لینا رک جائیں گے۔ ہے کہ نہیں بے ارادہ؟ او بھائی ہے کہ نہیں ارادہ؟ سچی توبہ کر لے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرنے کے بعد ہو گیا، مسئلہ نہیں ہے، ہو گیا، کرنے کے بعد توبہ کر لینے والا پکی توبہ ایسا صاف ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ نمبر 2، پکی توبہ کریں، استغفار کریں، استغفار ساتھ ساتھ امر بالمعروف، دوسروں سے بھی کہیں، اپنے جاننے والوں کو بھائی نماز فرض ہے مسجد میں آیا کرو، اپنے بیوی بچوں سے کہے پتر، اپنی گھر والی سے کہے نماز فرض ہے پڑھا کرو، یہ امر بالمعروف۔ اولاد غلط کام کر رہی ہے، کہنا ذمہ داری ہے، کہنا ذمہ داری ہے، اگر نہیں رکتی ہے اللہ پہ چھوڑ دو، لیکن زبان سے کہو تو اسے ڈر لگتا ہے اولاد سے۔ اولاد کو ہم نے اتنا فری کر دیا کہ اب اولاد سے کچھ کہتے ہوئے خود کو ڈر لگتا ہے، خود کو ڈر لگتا ہے۔ بھائی
تو کہو تو صحیح ایک مرتبہ، بھئی تم نماز میں نظر نہیں آئے، کہاں تھے؟ نماز میں نظر نہیں آئے، اتنا تو کہو نا کم از کم۔ کون سا تمہیں گھر، ابھی تمہارے نام ہے گھر، تمہارے جائیدادیں تمہارے نام ہے، کون سا تمہیں نکالنے لگی ہیں؟ لیکن ہم ڈر جاتے ہیں، اولاد سے کہتے کوئی نہیں ہے۔ اولاد سے بھی کہو، معاشرے سے بھی کہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ نمبر 2، بھائی جن کے گھر بہہ چکے ہیں، جن کے پاس، ایک ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کہا جی مفتی صاحب صرف بدن کا یہ کپڑا پہنا ہوا یہ بچا، صرف جو یہ کپڑا پہنا ہوا یہ بچا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بچے ملے، نہ بیوی ملی، کچھ بھی نہیں ملا، اکیلی تن ہے، اکیلا جان اور یہ کپڑا ہے۔ تو ایسے لوگ آپ کے مستحق، آپ کے تعاون کے مستحق ہیں کہ نہیں ہیں؟ او بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب تعاون کی بات ہوتی ہے سارے ڈر جاتے ہیں، بھائی میں نہیں مانگ رہا، نہیں لے کے جا رہا، سارے ڈر گئے ہو، بھائی نہیں لے کے جا رہا، میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ایسے مستحق ہیں کہ نہیں ہیں بھائی؟ اور حدیث شریف میں آتا ہے المؤمن کرجل واحد، مومن ایس کا رجل کا جسد، ایک جسم کی طرح ہے، اگر آنکھ دکھے تو پورا جسم مضطرب رہتا ہے، سر میں درد ہو باقی جسم بے چین رہتا ہے نا۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پوری امت مسلمہ کو تڑپنا چاہیے، یہ آج ختم ہوگی انسانیت اندر سے۔ تو بھائی اپنے تعاون، اپنے عطیات، اپنے پرانے کپڑے ہی دے دو بھائی، ان کو پرانے کپڑے ہی دے دو، نیا سوٹ نہیں لے سکتے، پرانے دے دو ان کو، پرانے دے دو، ضرورت جتنی بھی ہے بھائی، جو جانے والے، ایسا اعتماد والا شخص جس کے دل کے اندر خوف خدا اور مستحق لے کے جائے گا، اس کو دو تاکہ آپ کا دیا ہوا کام آئے۔ اللہ ہم سب کا کہا سنا قبول فرمائے۔